جی السلام علیکم، میرا نام محمد منیب ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں۔ الحمدللہ میں نے کمپیوٹرائز ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ تینوں ٹیسٹ کامیاب کر لیے ہیں، سے پاس ہو گیا ہوں۔ اچھا، اس میں میرے استاد سر عمران کا بہت اچھا رول ہے، انہوں نے کافی مجھے گائیڈ کیا، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، ایک ایک لیکچر سنا، الحمدللہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اب میرا انٹرویو ہے، اب دعا کیجیے گا میں وہ بھی کلیئر کر جاؤں، پھر آئی ایس ایس بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سارے عمران کے نوٹس بھی لیجئے، بک بھی لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور لیکچریٹ کا انہوں نے بہت اچھا گروپ بنایا ہوا ہے، تو پلیز بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اچھا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ انیشل میں فیل ہو جاتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ سارے عمران جیسی ویڈیو بناتے ہیں، اب انہیں دیکھیں، وہ بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں، اس میں جنرل نالج، میتھ کے کوسچن اور بہت سے کوسچنز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے صدر کون ہے، آرمی چیف وغیرہ، سارا جنرل نالج ہسٹری وائز لیکچریٹ کے وہ ٹاپک دیتے ہیں گروپ میں بھی بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لیں۔ گروپ بھی بہت اچھا ہے، میں نے لیکچریٹ میں ماشاءاللہ سے اب دوبارہ انہیں جوائن کیا ہے تاکہ میں انہیں ان سے سیکھوں، کیونکہ وہ ریٹائر میجر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میری بھی خواہش ہے کہ میں آرمی میں جاؤں، اور اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو پلیز ان کو اچھا سے سنیں، کیونکہ ایسے سر بہت کم ملتے ہیں۔ میں بھی پہلے آپ کی طرح انہیں لائٹ لیتا تھا، لیکن میں نے جب اپنا انیشیل کمپیوٹرائز ٹیسٹ دیا تو بہت سارے کوسچن وہی آئے تھے، ایون کہ وربل میں بھی اور نان وربل میں بھی، دونوں میں وہی آئے تھے۔ اور پھر جب میں نے اکیڈمک دیا تھا میں بہت گھبرایا تھا، لیکن سر عمران نے ماشاءاللہ سے بہت مجھے اچھی تیاری کرائی تھی، پریپیئر کرایا تھا، اور میں نے وہاں ان کی ویڈیو ہی دیکھتا تھا، رات ہو دن ہو، ایک کاپی تھی اس پہ نوٹس سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بنائے، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کاپی، تو پلیز آپ لائک کریں انہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ سے انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اب میں نے انہیں آئی ایس ایس بی کے لیے بھی کہا ہے کہ سر اب انیشیلز ختم ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، میرا کمپیوٹرائز ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل تینوں کمپلیٹ ہو گئے، تھوڑے انٹرویو کے بارے میں گائڈ کروں آئی ایس ایس بی کے میں۔ یہ کاپی ہے جس سے میں نے تیاری کی، جیسے کہ چونٹی پر صورت کون سی، سورۃ نمل، حضرت معاذ کہاں کے گورنر تھے، یمن کے، بدر کیا ہے گاؤں کا نام، یا فل مون بدر، اور نہرو رپورٹ 1928 میں، یہ سارا چیزیں انہوں نے ایک ایک چیز مجھے، چاہے اسلامک ہسٹری ہو یا جنرل نالج یا پاکستان کا نالج، انہوں نے مجھے ایک ایک چیز کروائی ہے، جس کا میں بہت مشکور ہوں۔ الحمدللہ میں ساری زندگی دعائیں دوں اگر میں آفیسر بن گیا، اگر نہیں بھی بنا تو وہ میری قسمت ہے یا میری محنت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کہوں گا نماز بھی پڑھیں، نماز کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ دیتا ہے جو اس کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ میرا نام محمد منیب اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بیاد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹوڈنٹس، آج 3 دسمبر 2019 ہے، اور آپ لوگ سب مکمل توجہ کے ساتھ یہ لیکچر ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک کویشچن اور ایک ایک آنسر کو ذہن نشین کرتے جائیں، تاکہ یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹرویو میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ چلتے ہیں کویشچنز آنسر کی جانب۔ پہلا کویشچن دین اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ کویشچن ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ تو وضو کے ٹوٹل فرائض ہیں 4۔ کون کون سے فرائض ہیں یہ آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں، آپ لکھ لیں ساتھ۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے الہامی کتابیں کل کتنی ہیں اور کن کن پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں؟ الہامی کتابیں کل 4 ہیں اور 4 پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں۔ پہلی الہامی کتاب کا نام ہے تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ دوسری الہامی کتاب ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تیسری الہامی کتاب ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اور چوتھی الہامی کتاب ہے قرآن مجید، جو کہ آخری نبی اور آخری پیغمبر اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ نیکسٹ کویشچن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنے بستر مبارک پہ کس کو سلایا تھا؟ اس کا آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے مزدلفہ میں کون سی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں؟ مزدلفہ میں حج کے موقع پہ کون سی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں؟ آنسر ہے نماز مغرب اور نماز عشاء۔
نیکسٹ کویشچن ہے ارکان اسلام کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی ارکان اسلام کل ہیں 5 اور ترتیب وائز لکھ لیں. نمبر 1 پہ ہے کلمہ، نمبر 2 پہ ہے نماز، نمبر 3 پہ زکوٰۃ، نمبر 4 پہ ہے روزہ اور نمبر 5 پہ ہے حج. اچھا یہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ جو یہ تیسرا رکن ہے. اکثر اسٹوڈنٹ چوتھا اس کو روزے کو تیسرا سمجھتے ہیں اور آپ لوگ چارٹس وغیرہ میں دیکھتے ہیں روزہ تیسرا نمبر پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن دراصل تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. اور یہ کویشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیسرا رکن ارکان اسلام میں تیسرا کون سا رکن ہے؟ اکثر اسٹوڈنٹ غلط کر کے آ جاتے ہیں، وہ روزہ لکھ دیتے ہیں. روزہ چوتھا ہے، زکوٰۃ تیسرا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہے. یہ تو روزہ تیسرے پہ نہیں ہے بلکہ روزہ چوتھے پہ ہے، تیسرے پہ زکوٰۃ ہے. امید ہے آپ کو یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر ترین صورت کا نام کیا ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ سورہ کوثر، سورۃ الکوثر سب سے مختصر چھوٹی صورت ہے اور اس میں ٹوٹل آیات ہیں 3. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے. جی حضرت ہاجرہ علیہ السلام. غزوہ خیبر کب ہوا؟ آنسر ہے 7 ہجری. غزوہ بدر جو کہ 2 ہجری کو ہوا تھا، اس میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 14. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب بتائیے. کلیم اللہ. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے. حضرت سارہ علیہ السلام. روزہ کب فرض ہوا؟ آنسر ہے 2 ہجری، 2 ہجری. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں. اور ٹوٹل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے ان کی تعداد ہے 4. قرآن مجید میں کل آیات کتنی ہیں؟ 6666. ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، سپارے 30 ہیں، منزلیں 7 ہیں، سجدے 14 ہیں اور آیات ہیں 6666. قرآن مجید کا پہلی مرتبہ ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا؟ آنسر از لاطینی زبان میں، لاطینی لینگویج. بر صغیر کی کس زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تھا؟ بر صغیر میں سب سے پہلے جس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تھا وہ زبان ہے سندھی. سید الشہداء کس کو کہتے ہیں؟ آنسر از حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان 10 صحابہ کرام کو جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی دی. اور ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے، یہ لکھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام بتائیے۔ آنسر ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وائن یعنی کہ شراب کب حرام ہوا؟ Wine was prohibited in the 8th Hijri. 8 ہجری کو۔ سود کب حرام ہوا؟ سود حرام ہوا 9 ہجری کو۔ The next question is capital of Algeria. Capital of Algeria is الجیریا۔ ٹھیک ہے، الجیریا کا کیپٹل بھی الجیریا ہے۔ جس طرح کویت کا کیپٹل کویت سٹی ہے، اس طرح الجیریا کا بھی الجیریا ہی ہے۔ کیپٹل آف آسٹریلیا از کینبرا۔ آسٹریلیا کینبرا۔ کیپٹل آف کولمبیا۔ کولمبیا کا کیپٹل کیا ہے؟ بوگوٹا۔ یہ دیکھیے کیپٹلس کے حوالے سے میری الگ سے 2 ویڈیوز ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیے۔ ڈیلی کیپٹلس کے حوالے سے مختلف سینٹروں میں کویشچنس پوچھے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو ضرور آنے چاہیے۔ انٹرویو میں بھی یہ کویشچن ضرور پوچھتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے۔ اور موبائل سے اگر آپ سرچ نہیں کر سکتے تو لیپ ٹاپ آن کیجیے، لیپ ٹاپ میں میرے چینل پہ جائیں IASD with سر عمران، سرچ کے خانے میں جا کے آپ صرف کیپٹلز لکھیں تو جتنی میری ویڈیوز ہیں دونوں کیپٹلس کے حوالے سے جو بنائی ہیں سامنے آ جائیں گی، تو وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور اس ویڈیو پہ بہت محنت کی گئی ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ کویشچن ہے صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ صحاح ستہ سے مراد ہے احادیث کی مستند 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، اور ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے۔ جی آپ لکھ لیجئے۔ پہلی کتاب ہے صحیح بخاری، ٹھیک۔ دوسرے نمبر پہ ہے صحیح مسلم، تیسرے نمبر پہ ہے ترمذی شریف، چوتھے نمبر پہ ہے سنن ابو داؤد، 5 نمبر پہ ہے سنن النسائی، 6 نمبر پہ ہے ابن ماجہ۔ I repeat the names of the Sahih Sitta. Number 1 صحیح بخاری، Number 2 صحیح مسلم، Number 3 ترمذی شریف، Number 4 سنن ابو داؤد، Number 5 سنن النسائی، Number 6 ابن ماجہ۔ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کویشچن ہے قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ نماز کا ذکر آیا ہے 700 مرتبہ، بلکہ 700 سے زیادہ مرتبہ ہے، تو اگر 700 بھی آپ لکھیں تو کریکٹ ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے 32 مرتبہ، 32 دفعہ زکوٰۃ کا، اور نماز کا 700 مرتبہ۔ کویشچن ہے جمعۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ جی اس کا آنسر ہے رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے۔ یہ جو پورشن ابھی میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں، یہ بار بار یہ کویشچنز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے آج بھی یہ کویشچن پوچھے گئے ہیں، غزوات سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو میں غزوات کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتا دوں، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ آپ لوگ یہ لکھتے چلے جائیں، یعنی کہ امپورٹنٹ کویشچنز ریگارڈنگ غزوات۔ پہلی بات تو یہ کہ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور ٹوٹل غزوات کی تعداد بعض کتابوں میں 27 ہے، بعض میں 28 ہے، بعض میں 29 ہے، تو زیادہ متفق علماء کرام 27 غزوات پہ ہیں۔ اور سریہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ اپنا وفد یا اپنا نمائندہ بنایا ہو کسی کو، تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوے اور سریہ میں یہ فرق ہے، اور ٹوٹل جو سریہ ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، غزوات 27 یا 29، اور سریہ 100 سے اباؤ
سب سے پہلے آپ لکھیے غزوہ بدر. پہلا غزوہ غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے بارے میں یہ معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ نے لکھنی ہے ساتھ ساتھ. غزوہ بدر ہوا ہے 2 ہجری یا عیسوی سال دیکھا جائے تو 624 عیسوی، کیونکہ 624 عیسوی کو 2 ہجری تھی. 17 رمضان. ٹھیک ہے. مسلمان شہید ہوئے 14 اور کافر قتل ہوئے، ہلاک ہوئے 70. بعض جگہ 70 ہے، بعض جگہ 72 بھی آتا ہے. مسلمانوں کی تعداد تھی اس میں 313 اور کافروں کی تعداد تھی 1000. دوسرا غزوہ ہے غزوہ احد. ٹھیک ہے، جس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو دینے جا رہا ہوں. یقیناً آپ لوگ سنیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا. غزوہ احد کی اسلامی جو تاریخ ہے وہ بنتی ہے 3 ہجری اور عیسوی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 625 عیسوی. عیسوی کے ساتھ اے ڈی لگاتے ہیں آفٹر ڈپارچر اور ہجری کے ساتھ لگاتے ہیں اے ایچ آفٹر ہجرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی 622. ٹھیک ہے، 622 عیسوی تھی، یکم ہجری شروع ہوتی ہے تو 625 عیسوی 3 ہجری غزوہ احد. مسلمان شہید ہوئے اس میں 70، کافر ہلاک ہوئے. بعض جگہ آتا ہے 23، بعض جگہ آتا ہے 33. مسلمانوں کی تعداد تھی غزوہ احد میں 700 اور کافروں کی تعداد تھی غزوہ احد میں 3000. اور اس غزوے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور یہ کویشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتے ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ ان کے پیٹرنل انکل ہیں. اس غزوے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. اس غزوے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے تھے. تیسرا جو غزوہ ہے جس کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں وہ ہے غزوہ خندق. اور غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام بتائیے. غزوہ احزاب کہتے ہیں اس کو. یہ غزوہ ہوا ہے 5 ہجری کو اور عیسوی سال بنتا ہے 627 عیسوی. خندق کھودنے کی تجویز کس نے دی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز دی تھی. خندق مکمل کتنے دن میں ہوئی تھی؟ 20 دن میں خندق مکمل ہوئی تھی. 20 دن لگے تھے مکمل ہوتے ہوئے. مسلمانوں کی تعداد تھی غزوہ خندق میں 3000 اور دشمن کی تعداد تھی 10,000. غزوہ معطا. غزوہ معطا 629 عیسوی کو ہوا تھا اور ہجری سال بعض جگہوں پہ 7 ہجری، بعض جگہوں پہ 8 ہجری آتا ہے. صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ عیسوی سال بنتا ہے 628 عیسوی اور ہجری سال بنتا ہے 6 ہجری. نیکسٹ ہے مکہ فتح کب ہوا؟ مکہ کا پرانا نام ہے بکہ اور بکہ کا مطلب ہے آوزاری کرنے کی جگہ، کیونکہ اس جگہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ میں مسلمان جا کے آوزاری کرتے ہیں، گڑاتے ہیں، روتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنے گناہوں پہ، اور اس لیے اس کو بکہ کہا جاتا تھا. بعد میں اس کا نام مکہ پڑ گیا. مکہ معظمہ. فتح مکہ ہوا 8 ہجری اور عیسوی سال 630 عیسوی. عیسوی سال بھی آپ یاد رکھا کریں ساتھ ساتھ. فتح مکہ سے پہلے غزوہ خیبر، اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے غزوہ خیبر کو، اور اس کی تاریخ بنتی ہے 629 عیسوی یا 7 ہجری. ٹھیک ہے. غزوہ خیبر کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ مسلمان شہید ہوئے اس میں 15 اور دشمن ہلاک ہوئے 93. فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا. دی بیٹل آف حنین واز فاؤٹ آفٹر دی کنکویسٹ آف مکہ ان دی ایئر آف 8 ہجری. 8 ہجری کو 8 ہجری مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد غزوہ حنین، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی، یعنی مسلم آرمی تھی ٹوٹل 12,000 اور دشمن کی تعداد تھی 20,000.
آخر میں اسٹوڈنٹس اپنے میں موبائل نمبر دیتا ہوں آپ کو، جیسے کہ 0323916191 میرا جیز کا نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اگر کال کرنا چاہیں، اور اگر واٹس ایپ کرنا چاہیں صرف واٹس ایپ آپ نے کرنا ہے تو 0344 والا نمبر ہے 0344596950۔ الحمدللہ ڈیلی میرے اسٹوڈنٹس سلیکٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر کورس میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹریننگ بھی کر رہے ہیں کافی اسٹوڈنٹس، تو آپ بھی لیکچر سنیں گے، سنتے رہیں گے دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور سلیکٹ ہوں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹس اور بکس منگوانی ہیں، اگر جن اسٹوڈنٹس کا انیشل کلیئر ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ابھی فوراً آپ IASSB کے نوٹس منگوا لیں میرے سے، اور جو ابھی 146 کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میرے سے انیشل ٹیسٹ کی بک منگوا لیں۔ تو اس نمبر پہ جو وارد کا نمبر میں دیا اس پہ کال کر کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں بک کے لیے، اور نیچے والا جو نمبر ہے اس پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نیچے والے نمبر یعنی کہ 0344 والے نمبر پہ آپ مجھے اپنا شہر اور اپنا نام لکھ کے واٹس ایپ کریں گے، سر میں ایڈ کر دیں تو آپ کو ایڈ کر دی جائے گا۔ آخر میں آئیے تمام مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ۔